SW نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کی سب سے بڑی خبر، کیونکہ وزراء، وفاقی وزراء، حکومتی اہلکار بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، جیسا کہ فیاض الحسن چوہان کو دیکھ لیں، صوبائی وزیر ہے، اس کے ساتھ حماد اظہر جو کہ وزیر صنعت تجارت ہیں، اپوزیشن کو لے کر سیریس ہے، اپوزیشن فوبیا ان کو ہو چکا ہے، یعنی کہ صرف اپوزیشن کو لے کر یہ لوگ سیریس ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پر اگر دیکھا جائے، ہمارے سب سے بڑے جو مسائل ہیں، پانی، خوراک، بجلی کی کمی، کرپشن، مہنگائی، ادارے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن آٹے کی قلت بھی اب اس وقت موجود ہے ہمارے ملک میں، لیکن اپوزیشن کو لے کر یہ لوگ سیریس ہیں، کیونکہ ان کو اس وقت صرف اپوزیشن نظر آ رہی ہے، طلال چودھری نظر آ رہا ہے، اور یہی ان کو ٹینشن ہے، عوام کی ٹینشن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے زکوٰۃ چیمہ۔ زکوٰۃ صاحب کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان تمام حالات و واقعات کے لیے مجھے کہا کہ میں بولوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تمام وزراء جو بیان بازی کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ غربت نے اپنے پنجے معاشرے میں چاروں طرف گاڑ دیے ہیں، اور حکومتی وزراء کو صرف اس وقت ہے تو یہ ہے کہ وہ کسی طرح اپوزیشن کو نیچا دکھا لیں۔ اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے ان کو پچھلے دنوں روکا بھی گیا وزیر اعظم کی طرف سے کہ آپ بیان بازی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بیان بازی کر رہے ہیں، اور اس بیان بازی سے صرف یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں فوبیا ہو گیا ہے اپوزیشن کا۔ یہ اس وقت ملکی حالات کو نہیں دیکھ رہے کہ ملکی حالات کیسے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، بہت بڑی سیٹ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پر، لیکن حماد اظہر صاحب کو دیکھ لیں، صنعت و تجارت ہے، تجارت ہماری ڈوب چکی ہے، ہماری معیشت بالکل نیچے آ رہی ہے، لیکن ان صاحب کے بیانات دیکھ لیں، کیونکہ ان کو اپوزیشن فوبیا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اب بھی وہی حالات ہے، تو کیا یہ مسائل کی طرف کب آئیں گے؟ یہ ایسے بیانات کب دیں گے؟ کیونکہ پنجاب میں کل سے 3 خودکشیاں ہو چکی ہیں۔ کل کی خبر ہے کہ دریائے راوی میں ایک ماں نے 4 بچوں سمیت چھلانگ لگا دی، وہ آپ کو پتا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا۔ تو یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جو حکومتی وزراء ہے وہ صرف بیانات دیتے ہیں۔ خان جی، یہ تو بڑی افسوسناک خبریں ہیں جو کہ حکومتی وزراء یا وزیر اعظم کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ کل ممتاز بی بی نامی ایک خاتون نے دریائے راوی میں اپنے 3 بچوں سمیت چھلانگ لگائی تھی، لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ پانی کا لیول بہت کم تھا، اور ریسکیو اہلکاروں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان 4 لوگوں کی جان بچا لی تھی۔ لیکن قصور میں وارث نامی شخص جو کہ اپنے گھریلو حالات سے دل گرفتہ تھا، وہ خودکشی کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کو حالت غیر ہونے پر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل قصور لے جایا گیا، لیکن اس کی زندگی بچ نہیں سکی۔ اس پر اسی طرح دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو یہ مہنگائی کا جو تازہ ترین طوفان آیا ہے، اس کے بعد سٹریٹ کرائم میں اس درجے اضافہ ہو گیا ہے کہ آپ اور میں صرف سوچ سکتے ہیں۔ تو کیا حل کیا ہے اس کا؟ کیا ایسے ہی وزراء بیانات دیتے پھریں گے لیکن کام نہیں کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ خان صاحب کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ خان صاحب، کل سوڈیوال کا علاقہ ہے، وہاں پہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، عوام کی جانب سے فائرنگ ہوئی، اور ایک ڈاکو موقع پہ ہلاک ہو گیا اور ایک زخمی حالت میں فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ یہ تو تھی کل لاہور میں ہونے والی ایک بڑی واردات۔ پولیس پر بعد میں بات کریں گے، پولیس کو بعد میں لیں گے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ہمارے اپوزیشن کو لے کر یہ لوگ سیریس ہیں، لیکن ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں ان کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ اصل میں جو وجہ بنی ہوئی ہے خان صاحب، وہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت پوری جو انتقامی کارروائیاں ہیں اس کی طرف اپنے توجہ کی ہوئی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو اے پی سی ہوئی، اے پی سی کے نتیجے میں جو سب سے بڑا مارکا مارا گیا وہ مولانا فضل الرحمان کو کسی طرح وہ نیچا دکھانا تھا، مولانا فضل الرحمان کو مرغوب کرنا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کو 1 اکتوبر کو نیب میں طلب کر لیا گیا ہے۔ پچھلے 2 سال 2.5 سال میں مولانا صاحب کو کی کوئی کرپشن گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی جب یہ کہا گیا اے پی سی میں کہ تمام ارکین اسمبلی استعفیٰ دیں گے اسمبلیوں سے، تو مولانا فضل الرحمان کی اس تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی گورنمنٹ نے نیب میں طلب کر کے انہیں سرنش کرنے کی یا سزا دلوانے کی پوری حکمت عملی اختیار کر لی ہے۔ مولانا 1 کو انشاءاللہ تعالی اپنی پہلی نیب کارروائی کے لیے جائیں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ وفاقی وزیر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ایڈمنسٹریشن سے کوئی غلطی کرے، کوئی بیان دے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وفاقی وزیر
جیسے کہ انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا اور طلال چودھری کی ایک فنی ویڈیو اپلوڈ کی، تو کیا ایک وفاقی وزیر کو، ایک ذمہ دار شخص ہے، اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے؟ کیا اس کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، کہ ہم طلال چودھری جیسی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے اور اس پر بیانات دیں گے؟ وہ تو معاملہ ہو گیا نا، اس کو تو پولیس دیکھ رہی ہے، پولیس کو پھر کیوں بٹھایا؟ اگر خود ہی ٹویٹ کرنا ہے، خود ہی بیان دینے ہیں، دیکھیں تو پولیس کا کیا مقصد ہے؟ خان صاحب یہ دیکھیں کہ وہ جو طلال چودھری والا میٹر ہے وہ نون لیگ کا انٹرنل میٹر ہے، اور انٹرنل میٹر نون لیگ خود دیکھتی رہے گی۔ یہ وزراء جو بیان دے رہے ہیں یہ تو صرف اسی مصدق ہیں، آ بیل مجھے مار۔ اگر اپوزیشن ان کے پیچھے نہیں چڑھی ہوئی تو ان کی ذاتیات کی یہ جب لوگ پنچ کریں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ ان کے پیچھے آئیں گے، وہ عوام کو اکسائیں گے، روڈ بلاک کریں گے، سارا کچھ کریں گے، اور یہ آئندہ چند دنوں میں ہونے جا رہا ہے کہ روڈ بھی بلاک ہوں گے۔ میرا پوائنٹ آپ نہیں سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پولیس دیکھے گی نا، اس کی کارروائی جو بھی کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے، وہ پولیس کا کام ہے۔ آپ ایک وفاقی وزیر ہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کو جس لیے تعینات کیا گیا ہے، آپ کو جس چیز کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے، الیکٹ کیا گیا ہے، جو بھی آپ سمجھو، آپ اس ذمہ داری کو کیوں نہیں فوکس کرتے؟ اس کے لیے ٹویٹ کیوں نہیں کرتے؟ خاتون نے دریائے راوی میں چھلانگ لگائی، اس کے لیے ٹویٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے کچھ کریں نا۔ آپ طلال چودھری جیسے مسائل، اس طرح کی چیزوں کو لے کر آپ لوگ سیریس ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آتی؟ خان صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی نے دھرنا کیا اس وقت سے لے کے آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہونے کو آئے، ان لوگوں کا کام صرف تنقید برائے تنقید ہے۔ یہ اپنے اوپر کسی قسم کی جو بات ہے وہ برداشت نہیں کر رہے۔ یہ لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدائی فوجدار ہیں، ہماری طرف جس نے بھی انگلی کی ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہ رویہ اس پی ٹی آئی کے وزراء کا ہے۔ پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جب اپنا ایک سوال ایک صحافی نے کیا ہماری وزیر صحت سے، یاسمین راشد صاحبہ سے ایک سوال کیا، اور اس کے نتیجے میں آف کیمرہ ان خاتون نے باضابطہ اس صحافی کو گالیاں نکالی۔ کیا یہ برداشت ہے؟ یہ سیاست کر رہے ہیں، یہ حکمرانی ہو رہی ہے کہ آپ آف کیمرہ صحافیوں کو گالیاں نکالیں گے؟ یہ ناقابل برداشت عمل ہے۔ برداشت کا ان میں جو پیمانہ ہے وہ بالکل نیچے آ چکا ہے۔ لیکن اگر دوسری سائڈ پر دیکھا جائے پولیس ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ ہمارا پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب پولیس، بالکل یعنی کہ ان کا تو سسٹم بالکل ناکارہ ہے نا۔ جیسے کہ سی سی پی او صاحب نے کل اپنا ہی ایک سٹاف افسر کو، یعنی کہ اپنے سیکٹری کو لینے، اس کو حوالات میں بند کر دیا اور بیان یہ دیا کہ صاحب میری بات نہیں مانتے، تو جب ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو سائل نیچے، پھر تو وہ تو رل جائیں گے، پھر تو وہی حالت ہوگی، سائلین کی بھی وہی حالت ہوگی۔ خان صاحب یہ دیکھ لیں آج 20 روز ہو گئے ہیں موٹر وے انسیڈنٹ کو۔ عابد علی گرفتار ہو سکا نہیں، گرفتار ہوا۔ اس کے بعد اسٹریٹ کرائم میں بے شمار اضافہ ہے۔ اچھا، اور آپ کا سی سی پی او یہ لفظ، یہ بیان دیتا ہے کہ کوئی میرا کہنا نہیں مانتا، کوئی پولیس افیشل میرا کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کل انہوں نے تھانہ سول لائن میں اپنے پرسنل سیکٹری کو بند کر دیا، عبد الستار نامی شخص ہے وہ، جسے 4 گھنٹے انہوں نے حوالات میں بند رکھا اور بعد میں معذرت قبول کرتے ہوئے اس بندے کو رہا کیا۔ کیا اس طرح پولیس کام کر سکے گی؟ ہر بندہ ذہنی طور پہ خوف زدہ ہے، پولیس ملازم خوف زدہ ہے، وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ اچھا کام ہوتا ہے وہاں کوئی اسے اپریشیٹ نہیں کرتا، اور جہاں کوئی برا ہو جاتا ہے وہاں اس کی نوکری کو وائنڈ اپ کر کے اس کو گھر بھیجنے کی تیاری کر لی جاتی ہے۔ ایسے پولیس سسٹم نہیں چل پائے گا۔ یہ پولیس سسٹم اس طرح کلیش کر جائے گا اور پولیس کا ڈپارٹمنٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ جب سی سی پی او کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ کا چیف ہے، آپ کے لاہور کا چیف آفیسر ہے، پولیس کا ایک ہیڈ ہے، اگر اس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ایک سائل جب تھانے میں جائے گا یا ان کے کسی پولیس اسٹیشن کے اندر جائے گا تو اس کی بات کیسے یہ لوگ مانیں گے؟ یہ تو وہی پرانی حرکتیں ہو گئی جو نون لیگ میں ہوتی تھی۔ ہاں جی، اس وقت آپ کے سی سی پی او صاحب انتہائی ناروا رویہ رکھے ہوئے ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ۔ پچھلے دنوں ایک ساجد ورک نامی ان کا سب انسپیکٹر تھا، جو کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس کو گدھے کا بچہ کہہ کے پکارا گیا سی سی پی او کی جانب سے، اور اسی بات پہ احتجاج کرتے ہوئے وہ بندہ پولیس فورس سے ریزائن کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ کیا آپ اپنے جوانوں کا مورل اس طرح بڑھا پائیں گے؟ اس طرح ان سے کام لے سکیں گے؟ شاید ان کو پتا ہو کہ سسٹم ہی ایسے ٹھیک ہوگا، یہ ایسے ٹھیک ہوں گے، ان کو گالیاں نکالو، ان کو اندر کرو۔ ہو سکتا ہے سی سی پی او کو
مائنڈلی طور پر اس نے یہ سوچا ہو کہ میرے سسٹم میں، میرے ڈپارٹمنٹ میں یہ چیزیں ایسی ہی ٹھیک ہوں گی، میں گالیاں نکالوں گا، میں ان کو حوالات میں بند کروں گا تو سسٹم ٹھیک ہوگا. اخلاقیات کدھر ہے؟ خان صاحب چیمہ صاحب اخلاقیات کہاں ہیں؟ بھائی میرے اخلاقیات کی بات ہے کہ ہر بندے کی جو ہے وہ اپنی ایگو ہوتی ہے. جب تک اس کا آپ احترام نہیں کریں گے وہ آپ کو کوئی رزلٹ نہیں دے سکے گا. اور رزلٹ لینے کے لیے آپ کو اپنے متحدوں سے پیار کرنا پڑے گا، محبت سے کام لینا پڑے گا. بالکل جہاں کوئی ملازم غلط ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، کوئی اپنا غلط تفتیش کرتا ہے، ایسے میٹرز ہیں تو اس پہ شیخ صاحب کا حق ہے، بالکل ستنش کریں. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے کر رہا ہے اور اس کو آپ گالی گلوچ کریں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے کوئی جاب کرے یا آپ کے کو ایماندار بن کے دکھائے. آپ اس بات پہ بالکل بھی امید نہ رکھیے گا کہ آپ پولیس اصلاحات کر پائیں گے. دوسری بات، عابد اب تک گرفتار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ چھوٹے سے چھوٹے بال کو بھی ڈھونڈنا چاہے تو یہ ڈھونڈ نکالیں گے. عابد کدھر ہے؟ عابد کیوں نہیں گرفتار ہوا؟ اپنے ہی ملازم کو اندر کر رہے ہیں حوالات میں، عابد کب آئے گا حوالات کے اندر؟ خان صاحب میں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کی ایک سیاسی فیملی ہے جو اس کو پروٹیکشن دیتی آئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے. آج بھی وہی فیملی اسے پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور آج کے جو پولیس افسران یا پولیس ذرائع ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عابد علی کچے کے علاقے میں چلا گیا ہے. اور کچے کے علاقے میں پولیس کو نہیں پتا، میری بات پولیس کو نہیں معلوم. پولیس کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ان کا آپ مورل بنائیں گے، جس طرح ان کے لیے انعامات، ان کے لیے شاباشی دیں گے، وہ اسی طریقے سے کام کریں گے. آپ کو یہ شاید اندازہ نہیں ہے کہ کچے کا آپریشن کتنا بڑا آپریشن ہے. چھوٹو گینگ پہ آپ نے کچے میں آپریشن کیا تھا، کتنے پولیس افسر اس میں شہید ہوئے تھے، آپ کو خان صاحب یاد ہوگا. اور اس کے بعد یہ اگر عابد علی بھی کچے کے علاقے میں گیا ہے تو پولیس کا عمل کچے کا علاقہ پاکستان سے باہر ہے. یہ اپنا خان صاحب یہ جنوبی پنجاب کے ساتھ سندھ کا پاکستان کے اندر ہے نا. بالکل پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہے کچے کا علاقہ. تو بھائی ان کے پاس فورسز ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بجٹ ہے، گاڑیاں ہیں، ہتھیار ہے. تو کیا کچے کے علاقے میں جا کر کارروائی نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کو پتا ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا ان کو نہیں معلوم، سی سی پی او صاحب کو نہیں معلوم کہ کچے میں یہ بندہ بیٹھا ہوا جا کے اریسٹ کرے؟ خان صاحب اس پہ 20 ٹیمیں کام کر رہی ہیں. 20 ٹیمیں آج کے دن تک 0-0 پروگرس پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو وہ خاتون جن کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا ان کو لے جا کے جیل میں شناخت پریڈ کروانی تھی جو ملزمان گرفتار ہوئے ہیں. ابھی تک وہ عمل بھی رکا ہوا ہے. کیوں؟ ہم یہ سوال چھوڑے، آج یہ سوال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ یہ سارا عمل کیوں رکا ہوا ہے. اور اس کے بعد ایک سیریل آئی ہے پورے پنجاب میں، یہ نہیں صرف لاہور میں، پورے پنجاب میں ریپ کی ایک سیریل آئی ہے. اس پہ آئی جی پنجاب نے کیا کیا ہے، کیا اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، ماں سوائے یہ کہ ہر تھانے میں آپ جینڈر سیل بنا دیں، یہ حل نہیں ہے. تو حل کیا ہے؟ حل اب جو ہے وہ ہے تربیت. جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی، جب تک ہمارا دماغ کام نہیں کرے گا، جب تک ہم سیکس کو چھوڑ کے اپنے ایمان کی طرف رغبت نہیں کریں گے، اس وقت تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. امید کرتے ہیں کہ خان صاحب اپوزیشن فوبیا سے باہر نکلے گی، اس کی ٹیم پوری کی پوری ٹیم باہر نکلے گی. جیسے کہ فیصل واڈا ہو گیا، وزیر اطلاعات و نشریات ہو گئے، حماد اظہر صاحب ہو گئے، جتنے بھی وفاقی وزراء ہے یا صوبائی وزراء ہے، وہ اس فوبیا سے باہر نکلے گی تو عوام کے لیے سوچے گی. امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر حکومت اور حکومتی جو وزراء ہے عوام کے لیے سوچے گی، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے سوچے گی. آج کے پروگرام میں صرف اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ